بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو جان کر ہماری روح تک لرز جاتی ہے۔ آج کا یہ واقعہ انہی واقعات میں سے ایک ہے۔ میرا نام امجد ہے اور میں ایک پولیس والا ہوں۔ میں آج تک ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا، لیکن آج آپ کو ایک ایسے کیس کے بارے میں بتا رہا ہوں جو بھی کچھ دن پہلے ہی سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ لاہور کا ہے، جہاں پر ایک ایسی عورت کو پکڑا گیا ہے جو لوگوں کے بچے اغوا کرتی تھی اور ان بچوں کے ساتھ کیا کرتی تھی وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور اس کو پکڑوانے میں ایسے ہی کچھ بچوں نے مدد کی ہے جن کو اس نے اغوا کیا تھا، لیکن وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اور بچوں کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے۔ بچوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکلے تھے، ہمارے گھر کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ امی نے کہا کہ آج کل چلے جاؤ، لیکن ہم اسکول نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ ہمارے کپڑے صاف نہیں تھے۔ امی نے گھر کے کپڑے پہنا دی اور ہم نے کہا کہ اب تو اور بھی زیادہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو امی نے کہا کہ آپ ٹیچر کو کہہ دینا کپڑے گندے تھے، آج کل لائٹ بہت جاتی ہے، کل پہن کے آ جائیں گے، کوئی بات نہیں، دن ضائع نہیں کرنا، پڑھائی ضروری ہے۔ میں اور میری بہن اسکول کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ راستے میں جا رہے تھے تو ہمیں ایک عورت ملی جس کو ہم بالکل بھی نہیں جانتے تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ بہت پیار سے پیش آ رہی تھی۔ اس نے ہمیں کھانے کے لیے کوئی چیز دی اور اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ ہماری تعریف بھی کر رہی تھی کہ کتنے پیارے ہو تم لوگ، کہاں جا رہے ہو، سب کچھ پوچھ رہی تھی۔ اس نے یہ بھی پوچھ لیا کہ ہمارا گھر کون سا ہے اور ہمیں اس گھر سے دور لے جانے لگی، کیونکہ ابھی تو ہم گھر سے نکلے تھے اور گھر نزدیک تھا۔ اس وقت گھر میں صرف امی ہوتی تھی، ان کو کیا پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو اپنی طرف سے ہمیں اسکول کے لیے روانہ کر چکی تھی، ہم پہلے بھی آتے جاتے تھے، کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن وہ عورت ہمیں اپنے ساتھ لے آئی اور اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جو موٹر سائیکل پر تھا، لیکن وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا پر بول نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ گے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی آئیں گے، ہم نے تو آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ لیکن ہم اس کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ہمیں ایک عجیب سے گھر میں لے گئے جہاں اور بھی بچے تھے اور کچھ لوگ بھی تھے، لیکن ہمارے بارے میں کسی عورت سے بات کرنے لگی۔ کوئی کہتا تھا کہ ان بچوں کی 30,000 دو، کوئی کہتا تھا کہ 35,000 دوں گا۔ اس نے کہا کہ لڑکے کے 35,000 دے دو، لیکن لڑکی تو 50,000 میں دوں گی کیونکہ یہ لڑکی ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ لڑکی کتنا کام نکال سکتی ہے۔ مجھے تو ان لوگوں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، میری بہن بھی چھوٹی تھی، ہم بہت ڈرے ہوئے تھے کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ہمیں اغوا کر لیا گیا ہے اور اب ہم اپنے گھر واپس نہیں جا سکتے۔ ہمارے ماں باپ کو نہیں پتہ کہ ہم کہاں پر ہیں اور یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ میری بہن بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہاں پہ اور بھی بچے تھے۔ جو بچہ زیادہ شور کرتا اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا جاتا اور وہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اس لیے ہم لوگ خاموش بیٹھے تھے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمیں بھی بے ہوش کر دیا جائے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ کچھ بچوں کو وہاں سے لے کر بھی جا رہے تھے، جن بچوں کی قیمت لگ جاتی تھی ان کو لے جاتے تھے۔ وہاں مرد کم تھے اور عورتیں زیادہ تھیں۔ یہ کام عورتیں کر رہی تھیں۔ جس عورت نے ہمیں اٹھایا تھا اس کا نام صوبیہ تھا۔ وہ کچھ عجیب سی عورت تھی اور پتہ نہیں کیوں عجیب طریقے سے باتیں کرتی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا بول رہی ہے۔ کچھ بچوں کو لے جایا گیا تھا لیکن ابھی ہماری باری نہیں آئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ یہاں سے بھاگنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان دونوں بچوں نے ہمت کی اور وہاں سے بھاگ گئے، محلے کی طرف آئے، اور جو بھی محلے میں ان کو پہلے نظر آیا انہوں نے کہا کہ بچے پکڑنے والی عورت آئی ہے، ہمیں بچا لو، نہیں تو وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گی۔ کہتے ہیں کہ آج کل کے لوگ برے ہیں اور کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، لیکن شاید ابھی اتنا بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ جو لوگ انسانیت سے گر چکے ہیں وہ تو پھر بہت ہی نیچے گہرائی میں گر گئے ہیں، لیکن جو لوگ ابھی انسانیت کو سمجھتے ہیں وہ اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ محلے والوں نے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا اور عورت کا پیچھا کیا، بچوں کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا، ان سے پوچھنے لگے کہ ان کے ماں باپ کون ہیں۔ پولیس کو بھی کال کر دی گئی تھی۔ بچوں نے جس عورت کی طرف اشارہ کیا وہ دکھنے میں بالکل ہی نارمل لگ رہی تھی، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ بچے پکڑنے والی ہے، لیکن شکل پہ تھوڑی نہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے چہرے پر لکھا ہوتا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے تو پھر یہ دنیا اتنی مشکل جگہ نہیں ہوتی۔
خیر ان بچوں نے بتا دیا تھا کہ وہ عورت کون ہے، اور وہ بھی آس پاس دیکھ رہی تھی۔ بھاری بھرکم وجود کی کالی سی عورت تھی، دکھنے سے ہی کسی بہت ہی چھوٹے سے علاقے کی لگتی تھی۔ کپڑے بھی اس نے کوئی صاف ستھرے نہیں پہنے رکھے تھے۔ ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل پکڑی ہوئی تھی۔ جس طرح آس پاس دیکھ رہی تھی، معلوم ہو رہا تھا کہ کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ شاید ان بچوں کو بھی، وہ بچے اس سے ڈر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کے پاس نہیں جانا۔ ان بچوں کو بھی سائڈ پر بٹھا لیا گیا اور اس عورت پر بھی حملہ کر کے اسے پکڑ لیا۔ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے ہاتھ کیوں لگا رہے ہو، میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو۔ جب میں پولیس کے ساتھ وہاں پر پہنچا تو اس عورت کی شکل دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا کہ وہ مجرمہ ہے، کیونکہ ہم پولیس والوں کو شکل پڑھنا سکھایا جاتا ہے اور ہمارے اندازے بہت زیادہ صحیح لگتے ہیں، لگنے بھی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا کام ہوتا ہے۔ جب ہم کسی بس میں مسافروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں فرق پتہ چل جاتا ہے، کون سا مسافر اپنے ساتھ کوئی نشہ آور چیز لے کر بیٹھا ہے، وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، ہمیں اس کی گھبراہٹ کو پکڑنا ہوتا ہے۔ اور یہ عورت تو اچھی خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس عورت کو سائڈ پر بٹھا لیا گیا اور لیڈی کانسٹیبل کو کہا کہ اس کو یہاں سے ہلنے نہیں دینا۔ میڈیا بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ بچوں کے پاس میں گیا اور میں نے پہلے ہی پوری تفتیش کرنا شروع کر دی تھی۔ جہاں سے بچے غائب ہوئے تھے وہاں کی ویڈیو بھی لے لی تھی، بچوں کے ماں باپ کو بھی ڈھونڈ لیا تھا، سب کچھ گردش میں آ چکا تھا۔ لیکن جب سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج دیکھی تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بچے تو خود اس عورت کے ساتھ جا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ نہیں لگتی۔ میں نے کہا کہ پھر تم لوگ اس کے ساتھ جا کیوں رہے تھے؟ تو ان بچوں نے نہایت عجیب سی بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورت بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی، پھر اس نے آہستہ آہستہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیا، بات کرتے ہوئے یہ ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی، اور پھر مجھے میری انگلی میں ایسا درد ہوا کہ جیسے مجھے کوئی سوئی لگ گئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیوں گئے، ہم نے اس کی ہاں میں ہاں کیوں ملائی۔ جبکہ ہم نے بچوں کا ہاتھ چیک کیا تو پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ میں انجیکشن لگائے گئے تھے، جو اس عورت نے اپنے ہاتھ میں چھپا کر ان کے ہاتھ میں لگا دیا تھا۔ یہ انجیکشن نیند کا ہونا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ بچوں کو بے ہوش کر کے انہیں اٹھا نہیں سکتی تھی، کیونکہ 7-8 سال کے بچوں کا وزن اتنا بھی کم نہیں ہوتا کہ عورتیں اسے بآسانی اٹھا لیں اور اپنی چادر میں چھپا کر لے جائیں۔ لیکن یہ کوئی خاص قسم کا انجیکشن تھا جس کے بعد بچے خود اپنی مرضی سے اس کے ساتھ چل کر جاتے تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے بھی یہی نتیجہ نکالا۔ اب باری تھی اس عورت سے بات کرنے کی، کیونکہ بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور جو جگہ انہوں نے بتائی تھی وہاں پر بھی چھاپا مارا تھا۔ وہاں کچھ بچے ہمیں زندہ نہیں ملے تھے، ان کے پیٹ پر نشان تھے جن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید ان کے گردے وغیرہ نکالے گئے۔ بہت برا منظر تھا۔ ہم نے اپنی فیلڈ میں اس سے بھی زیادہ برے مناظر دیکھے تھے، لیکن جب بچوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ منظر نہیں دیکھا جاتا۔ منظر دیکھنا بہت بھاری ہوتا ہے۔ شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ سب سے چھوٹا جنازہ سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ٹیم کے ممبرز کو کہہ دیا کہ جیسے جیسے بچے اپنے ماں باپ کا نمبر وغیرہ بتائیں ان کے ماں باپ کے حوالے کرتے جاؤ، اور جو بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ماں باپ کو بھی بتاؤ اور ان کو تسلی دینا۔ مجھے اس عورت سے بات کرنی تھی جس کا نام صوبیہ بی بی تھا۔ جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ اس علاقے کی نہیں ہے، لیکن یہاں پر آئی ہوئی ہے، عجیب و غریب طریقے سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیوں مارا ہے بچوں کو؟ تو کہنے لگی کہ ایک دن تو ہم سب نے مر جانا ہے۔ میں نے کہا کیوں کرتی ہو یہ سب؟ تو اس نے کہا کہ کروایا جاتا ہے یہ مجھ سے، میرے گھر والے ہیں وہ کرواتے ہیں، میں خود نہیں کرتی ہوں۔ میرے گھر والے مجھ سے کرواتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ اس کے تو کوئی گھر والے تھے ہی نہیں۔ ایک آدمی تھا جس کو وہ اپنا شوہر کہتی تھی، وہ اس کا شوہر تھا، یا یہ لوگ ناجائز رشتے میں تھے، یہ نہیں پتہ کہ وہ اس کا شوہر تھا بھی یا نہیں، کیونکہ ان کا کوئی بھی ایسا ثبوت ہمیں نہیں ملا، جیسے کوئی نکاح نامہ یا شادی کی تصویر وغیرہ۔ وہ عورت ہنستے ہوئے باتیں کر رہی تھی، ایک ایسی عورت جو لوگوں کے بچے اٹھاتی ہے، ان کو بے ہوش کرتی ہے، ان کے گردے نکال کے بیچ دیتی ہے، ان کو جان سے مار دیتی ہے، لڑکیوں کو کوٹھوں پر بیچ دیتی ہے، لڑکوں کے الگ حساب کتاب رکھتی ہے۔ وہ اتنے آرام سے کیسے بات کر سکتی ہے؟ وہ کیسے ہنستے ہوئے بات کر سکتی تھی؟ یا تو وہ پاگل تھی یا پھر پاگل ہونے کا ناٹک کر رہی تھی، کیونکہ ہمارے قانون میں بھی کچھ غلطیاں ہیں۔ غلطیاں کہو یا کیا کہوں سمجھ نہیں آتا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر کوئی پاگل ہے اور اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اسے سزا نہیں دی جاتی،
لوگ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب کوئی جرم کر لیتے ہیں تو پھر پاگل پن کی اداکاری کرتے ہیں تاکہ انہیں سزا نہ دی جائے، اور اداکاری میں کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ دماغ کی بیماری کی کھوج لگانا آسان کام نہیں ہوتا ہے کہ واقعی خراب ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی اداکاری کر رہا ہے تو وہ ایسی اداکاری کر سکتا ہے کہ ڈاکٹر یہی کہے گا کہ واقعی پاگل ہے، لیکن کیا پتہ نہ ہو پاگل، اور پاگل پن کی اداکاری کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے، جب کسی کی جان پر بنی ہو تو وہ ایسا کر لیتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بہت سے کیس آتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو میرے پاس ایک خونی کا کیس آیا تھا جس نے پاگل پن کا ناٹک کیا تھا اور اس کو سزا نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد وہ آزاد ہو گیا۔ تو مجھے آج بھی اس بات پر افسوس ہوتا ہے، کیونکہ مجھے اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ مجرم تھا، لیکن پولیس کا کام صرف مجرم کو پکڑنا ہوتا ہے، اسے سزا دینا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں خود ہی لوگوں کو ایسی سزا دیتا کہ ساری دنیا یاد رکھتی۔ ایسے کسی کے بچوں کو اٹھا کر ان کو بیچ دینا، ان کو مار دینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ اولاد کو پیدا کرنے سے لے کر اسے پالنے تک ایک بہت ہی لمبا عمل ہوتا ہے، اس کے پیسے بھی لگتے ہیں، وقت بھی، ہمت بھی، سب کچھ لگتا ہے، تب جا کر ایک بچہ پروان چڑھتا ہے۔ اور یوں کسی کے بچے کو اٹھا کر اسے بیچ دینا یا مار دینا کس قدر ظلم ہے، یہ وہی جانتا ہے جس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہو۔ وہ عورت تو کوئی بھی سیدھی بات نہیں بتا رہی تھی۔ اس کے بعد اسے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ جب پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی، جو پہلے اس کے چہرے سے دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ عزت سے کھڑی تھی کیونکہ اس نے انٹروگیشن روم دیکھ لیا تھا اور اسے پتہ تھا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایسے لوگوں کو اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ تفتیش کوئی مذاق نہیں ہوتی ہے۔ جو مجرم سے یہ کی جاتی ہے تو پھر ہر حد تک جایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جب ایک بہت ہی خوفناک سی شکل والے پولیس والے نے اس سے انٹرویو لینا شروع کیا، تب جا کر اس نے سیدھی سیدھی باتیں بتائیں۔ خوفناک سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ شکل سے بہت زیادہ ظالم لگتا ہے، اور وہ تھا بھی۔ وہ انٹیروگیشن اسپیشلسٹ تھا۔ اس نے عورت کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور پھر اس سے ساری باتیں پوچھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا تعلق ملتان سے ہے، یہ پہلے ملتان میں بھی بچے اٹھاتی رہی ہے اور آج کل لاہور میں آئی ہوئی ہے، اور اس نے کتنے بچوں کو اٹھایا ہے، لیکن ابھی اس نے آخر میں جن بچوں کو اٹھایا وہ 3 تھے، جن میں سے 2 لڑکیاں تھیں اور 1 لڑکا تھا، اور جو وہاں سے بھاگ کر آئے ان کی وجہ سے یہ پورا گینگ پکڑا گیا۔ یہ عورت اکیلی نہیں تھی، ان کا پورا گینگ تھا، جس میں کچھ مرد بھی تھے اور کچھ مزید عورتیں بھی تھیں، اور بھی بڑی عورتیں تھیں جو ان بچوں کے سودے کروایا کرتی تھی۔ اسے بھی پکڑ لیا گیا تھا، لیکن وہ کسی اور شہر سے پکڑی گئی تھی۔ اب وہ یہ ساری باتیں سیدھی سیدھی بتائی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بچوں کو کتنے میں بیچتی ہیں اور یہ کام کب سے کر رہی ہیں۔ ان کے اوپر اغوا اور خون کا پرچہ ہونا تھا، اور ان کو سزا بھی بہت زیادہ ملنے والی تھی، کیونکہ صرف اغوا کا کیس نہیں تھا، بچوں کی جان بھی لی گئی تھی۔ یہ لوگ تو پکڑے گئے، لیکن جو بچے اس دنیا سے چلے گئے ان کے ماں باپ کے دکھ کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ اور جن بچوں نے وہاں سے بھاگ کر سب کو یہ بتانے کی بہادری کی، ان بچوں کو میرا سلام ہے، کیونکہ انہوں نے واقعی بہت نیک کام کیا، بہت بہادری دکھائی۔ جب میں نے ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھا تو ایک نارمل سے خاندان سے تھے، ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے بہادری کی۔ شاید اللہ نے ان کو اس قابل بنا دیا، کیونکہ ان کے ذریعے ہی اس گینگ کو پکڑا گیا اور باقی بچوں کو ان کے گھر والوں کے پاس بھیج دیا گیا۔ اگر ان کو نہ پکڑا جاتا تو یہ نہ جانے آج تک کیا کرتے، کیونکہ یہ عورت یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ایک دن میں 2 سے 4 بچوں کو اٹھاتی ہوں۔ ان بچوں کو کسی عورت کے پاس بیچ دیتی تھی، اور وہ بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ تو شاید میں بتا بھی نہیں سکتی ہوں، لیکن وہ بہت ہی ظالمانہ سلوک تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سارے مسائل کی جڑ غربت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بیچتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ خود ان کو کہیں لے کر جائیں۔ کچھ لوگوں کے پاس سواری نہیں ہوتی، اگر سواری ہوتی ہے تو وقت نہیں ہوتا، اور اگر سواری ہو وقت بھی ہو تو پھر ان کو پیٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پیٹرول کا خرچہ ہو جائے گا۔ قریب کے اسکولوں میں ڈالتے ہیں بچوں کو تاکہ بچے خود اسکول چلے جائیں تو ان کے آنے جانے کا خرچہ نہ ہو، کسی رکشے والے کو یا کسی کو پیسے نہ دینے پڑے، کیونکہ پھر بات 2-3 ہزار سے اوپر ہی جانی ہے۔ غربت ہی ہر جگہ خار کروا رہی ہے۔ 2-3 بچے ہوتے ہیں تو مائیں ان کو ایک ساتھ بھیج دیتی ہیں کہ چلو ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے جائیں گے، لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، وہ زیادہ سے زیادہ بھاگ سکتے ہیں۔ اور اس عورت کا طریقہ واردات کتنا عجیب تھا، یہ بچوں کی انگلیوں میں انجیکشن لگاتے تھے جس سے بچے ان کی ہر بات مانتے تھے اور خود ہی
ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ اس انجیکشن کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ انجیکشن بھی یہ لوگ کہاں سے لیتے تھے وہ بھی پتہ چل جائے گا، اور نہ جانے یہ کس قسم کا انجیکشن ہے، کہاں سے آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح آپ کسی سے بھی اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں صرف برائی کا کام ہی ہے جو جوش و خروش سے ہو رہا ہے، اچھائی تو کہیں بہت ہی پیچھے رہ گئی ہے۔ آج کل لوگوں کے پاس اچھائی کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ زمانہ اتنا برا نہیں ہے، حالات برے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہاں جائیں۔ آخر میں باپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کو اکیلے باہر نہ نکالیں۔ آپ اگر ان کو کسی گاڑی یا رکشے وغیرہ میں نہیں بھیج سکتے تو خود ان کے ساتھ پیدل جائیں، لیکن ان کو ان کے حال پر نہ چھوڑیں، کیونکہ زمانہ بہت زیادہ خراب ہے۔ ظالم کسی پر بھی رحم نہیں کرتا، اور اب صوبیہ کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی ہے، اب بالکل سیدھی سادھی بیٹھی ہے اور سارے سوالوں کے صحیح جواب دے رہی ہے۔ جبکہ پہلی دفعہ جس طرح بول رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ اس سے زیادہ چلاک اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس ٹائم بھی وہ باتوں کو گما رہی تھی اور پاگل بننے کی کوشش کر رہی تھی، اور اتنی اچھی ایکٹنگ کر رہی تھی کہ شاید اتنی اچھی ایکٹنگ تو اداکار بھی نہیں کرتے، لیکن قسمت سے وہ پکڑی گئی۔ اس خبر کے بارے میں سوشل میڈیا پر بھی کافی بات چیت ہوئی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کا مذاق بنایا جاتا ہے، میمز بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ اتنا بھی برا نہیں ہے، کیونکہ اس طرح یہ بات ہزاروں لوگوں تک پہنچی ہے کہ کوئی بچے پکڑنے والا گینگ آیا ہوا ہے جس میں عورتیں ہیں جو بچوں کو اٹھاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ خبر سننے کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے اکیلے نہ نکالا ہو اور یہ احتیاط برتی ہو، اور اگر اس طرح سے سوچا جائے تو سوشل میڈیا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہماری زندگی میں سوشل میڈیا کا ایک اہم کردار ہے۔ باقی اللہ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی زندگی کی حفاظت کرے، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔